السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، غسل کرنے کا یعنی نہانے کا سنت طریقہ، جنابت کا طریقہ، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ، عورتوں کو جو حیض آتا ہے اس کے بعد پاکی حاصل کرنے کا طریقہ، یا جس عورت کو بچہ پیدا ہوا اس کے بعد پاکی حاصل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اس کی مکمل تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک ایک جز کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک کام یہ کیجئے گا کہ استنجا کر لیجئے گا۔ اس میں ایک فائدہ ہے، اب اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ اور استنجا کہاں کرنا ہے؟ استنجا غسل خانے میں مت کیجئے گا۔ استنجا کھانے میں یا پیشاب خانے وغیرہ میں استنجا جب آپ کر لیں، پھر وہاں سے آنے کے بعد آپ غسل کی نیت کیجئے گا۔ اب نیت کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ فلاں فلاں الفاظ ادا کرنے ہوں گے، یا کہیں حدیث میں ایسے ایسے الفاظ ادا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ آپ بس دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اب پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کروں گا یا کروں گی۔ اب جب آپ غسل کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو پانی کا برتن جو آپ نے بھرا ہوگا اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیں گے۔ گٹے یعنی یہاں تک، گٹوں تک دھو لیں گے۔ تین مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کو اپنے ہاتھوں کو پانی کے برتن میں بغیر دھوئے نہیں ڈالنا ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ ناپاکی کے حالت میں پانی میں لگ بھی جاتا ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ اب جب اپنے ہاتھ آپ نے دھو لیے ہیں، اس کے بعد آپ کو استنجا اور پخانے کی جگہ کو دھونا ہے۔ اب اپنے استنجا اور پخانے کی جگہ کو دھونے کے بعد آپ کو وضو کرنا ہے۔ جس طرح سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح سے وضو کرنا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں گے۔ تین مرتبہ آپ کو دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کلی کریں گے۔ 3 مرتبہ پورے منہ کی اچھے سے صفائی ہو جائے اس طرح سے کلی کرنا ہے۔ غرارہ بھی کر لیں، اگر روزے دار ہیں تو غرارہ نہ کریں، صرف کلی کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ ناک میں پانی اس طرح سے چڑھائیں کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے پورے چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے کو دھونے کے بعد اپنی داڑھی پر خلال کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اب اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کے بعد اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ اب سر کا مسح کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے ملا کر پیشانی پر رکھ کر پورے سر کا مسح کرتے ہوئے ہاتھوں کو گدی تک لے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد واپس الٹا پھیرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ان انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کو اپنے کان کے مسح کے لیے استعمال کرنا ہے، اور پورے کان کا اچھی طرح سے مسح کرنا ہے۔ پھر انگوٹھے کو کان کے پیچھے مسح کرنا ہے۔ اب مسح کر لینے کے بعد اگر آپ ایسی جگہ پر بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، اگر اس جگہ پر پانی جمع ہو جاتا ہے تو آپ اپنے پیروں کو پورا غسل کر لینے کے بعد جب اس جگہ سے ہٹیں گے تب دھو لیجئے گا۔ اگر آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر پانی رکتا نہیں ہے بلکہ نالی وغیرہ کے ذریعے بہہ جاتا ہے، پھر آپ اپنے پیروں کو مسح کرنے کے بعد ہی دھوئیں گے۔ پھر اپنے پیروں کو اچھی طرح سے دھونا ہے۔ اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ اس کے بعد اپنے پورے بدن پر پانی بہانا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو سنت طریقے کے مطابق اپنے بدن میں پانی ڈالنا ہے
اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے سیدھے یعنی داہنے کندھے پر 3 مرتبہ کسی پانی کے برتن سے یعنی جگ یا لوٹے وغیرہ سے اپنے سیدھے یعنی داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے سر سے 3 مرتبہ کسی پانی کے برتن سے پانی بہانا ہے۔ پھر اس کے بعد پورے بدن میں پانی بہانا ہے، اور بدن کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی بچا نہ ہو۔ اگر کوئی بھی حصہ بال برابر سوکھا رہ جاتا ہے تو غسل نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو پورے بدن میں اچھی طرح سے پانی بہانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کسی بھی صابن کا استعمال کر کے اپنے بدن سے میل کچیل صاف کر سکتے ہیں، اور جس طرح سے نہایا جاتا ہے اس طرح نہا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب ہم آپ کی خدمت میں چند غسل کے تعلق سے ضروری باتیں پیش کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو غسل کہاں کرنا ہے اور کس حالت میں کرنا ہے۔ اگر آپ کھلے میں غسل کر رہے ہیں، پہلی احتیاط تو یہ کریں کہ آپ کوشش یہی کیجئے کہ غسل تنہا کریں، ایسی جگہ پر جہاں کوئی اور موجود نہ ہو۔ اور اگر آپ پھر بھی کہیں کسی مجبوری کی وجہ سے کھلے میں غسل کر رہے ہیں تو سطر کا چھپا ہونا بہت ضروری ہے۔ سطر یعنی ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک کا چھپا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ غسل خانے کے اندر کر رہے ہیں، کسی باتھ روم کے اندر کر رہے ہیں، تو پھر اگر آپ برہنہ بھی غسل کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں آپ کو وہاں پہ بھی کچھ احتیاط برتنے ہوں گے، اور وہ یہ ہیں کہ آپ کی پیٹھ یا آپ کا منہ قبلے کے جانب نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کو احتیاط برتنا ہے کہ آپ کی پیٹھ اور آپ کا منہ قبلے کے جانب نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو غسل کے 3 فرائض ضرور معلوم ہونے چاہیے، اور وہ 3 فرائض کیا ہیں؟ پہلا یہ کہ آپ کو اچھی طرح سے کلی کرنا ہے۔ کلی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے منہ میں پانی لیا اور اس کو اگل دیا۔ آپ کو جب منہ میں پانی لینا ہے تو پوری اچھی طریقے سے منہ کا غرارہ کرنا ہے، اچھی طریقے سے اپنے منہ کی صفائی کرنی ہے، جو بھی گندگی وغیرہ داڑھ میں پھنسی ہو وہ باہر آ جائے۔ اور دوسری یہ کہ آپ کو اپنے ناک میں اچھی طرح سے پانی پہنچانا ہے، یعنی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اگر کوئی گندگی وغیرہ یا ریڈ وغیرہ سوکھ بھی گئی ہو تو اس کو بھی نکالنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک بہت اچھی طریقے سے اپنے پورے بدن پر پانی بہانا ہے۔ پانی بہانا اس طریقے سے ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھا نہ رہ جائے۔ اگر ذرہ بھر بھی اگر سوکھا رہ جاتا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کو اپنے پورے کان کے اندر صحیح سے مسح کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ میں خلال کرنا ہے، اور اپنے پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں بھی خلال کرنا ہے کہ سب جگہ پانی اچھے سے پہنچ جائے۔ تو ناظرین، یہ تھا غسل کا سنت طریقہ۔ اب جیسا کہ عورتوں کو جو حیض آتا ہے، اس کے بعد یا بچہ پیدا ہونے کے بعد پاکی حاصل کرنے کے لیے کوئی الگ طریقہ غسل کا نہیں ہے۔ غسل جس بھی وجہ سے فرض ہو، ہر موقع پر اسی طریقے سے غسل کیا جائے گا۔ اب وہ چاہے بڑی ناپاکی یعنی جنابت کا غسل ہو، یا میاں بیوی جو صحبت کرتے ہیں اس کے بعد کا غسل ہو، یا عورت کے حیض آنے کے بعد کا غسل ہو، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد پاکی حاصل کرنے کا غسل ہو، ان تمام وجوہات کے موقع پر اسی طریقے سے غسل کیا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم اسی طرح کے دینی معلومات اور مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ غسل کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی کوئری باقی ہے تو آپ ہمارے نمبر پر یا کمنٹ باکس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اپنے علم میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہمارے چینل دعوت دین کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں،
تاکہ ہم اسی طرح آپ کی خدمت میں دینی معلومات اور مسائل پیش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔